بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. ذکر کی معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کے، یاد رکھنے کے. اللہ کا ذکر مطلب اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتا ہے. نماز ذکر کی ان تینوں قسموں پر مشتمل ہے. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. بندہ صلاۃ میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ ذکر لسانی ہے. بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ صلاۃ ادا کرتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ صلاۃ ادا کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یہ ذکر قلبی ہے. بندہ نماز میں، صلاۃ میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یہ اعضاء اور جوارح کا ذکر ہے. یہ اہل علم نے ذکر کے کئی ایک درجات ذکر کیے ہیں. ذکر کا ایک درجہ یہ ہے بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ کہیں، کلمات ذکر کو زبان سے ادا کریں، لیکن اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہو، اس کا دل کسی اور جانب متوجہ ہو. جو اذکار وہ زبان سے ادا کرتا ہے ان کا معنی نہیں جانتا ہے، ان کا مفہوم نہیں جانتا ہے. تو بندہ زبان سے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کسی اور جانب متوجہ ہے. ایسا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی، ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس ذکر کی لذت کو، اس ذکر کی مٹھاس کو ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پاتے ہیں. ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے ایک عضو کو اپنی اطاعت میں مشغول رکھا ہے. چاہتے تو تم گانے بھی گا سکتے تھے، کسی کو گالیاں بھی دے سکتے تھے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. جب تک آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی، گناہوں سے بچی رہے گی، خطاؤں سے بچی رہے گی، تو معلوم ہوا
صرف زبان سے ذکر کرنا، دل کسی اور طرف متوجہ ہو، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ گرچہ ذکر کے جو حقیقی برکات ہیں، ممکن ہے ایسا آدمی ذکر کے حقیقی برکات سے محروم رہ جائے، ثواب تو مل سکتا ہے لیکن ذکر کے جو برکات ہیں ایسا آدمی اس سے محروم رہے گا۔ تو محض زبان سے ذکر کرنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ذکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ کو یاد کرے۔ زبان سے تو بظاہر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کے کلمات اس کی زبان پر جاری نہیں ہیں، لیکن دل سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بادشاہت، آسمان اور زمین کی تخلیق، اس کی آیات میں غور و فکر کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑا عظیم ذکر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جب بندہ دل میں مجھے یاد رکھتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ تو ذکر کی ایک قسم یہ بھی ہے جو ذکر لسانی سے تو بہتر ہے کہ آدمی دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کی دل و دماغ میں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہے، دل میں خشیت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے اس کے دل میں۔ ذکر کا ایک تیسرا درجہ ہے، بندہ زبان سے کلمات ذکر کو ادا کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ زبان سے جن کلمات کو ادا کر رہا ہے ان کا معنی اور مفہوم جان رہا ہے، ان کا معنی اور مفہوم سمجھ رہا ہے، سمجھ کر کے پوری توجہ کے ساتھ کلمات ذکر کو ادا کر رہا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ تو یہ جو ذکر کا جو درجہ ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دل بھی اللہ کی طرف اس کا متوجہ ہے۔ بندہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو معنی جان رہا ہے اس کا کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ کو کتنی چیزوں سے پاک اور منزہ کیا جا رہا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ زبان سے ادا کر رہا ہے تو معنی جان رہا ہے کہ الحمدللہ کے معنی کیا ہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، یہ کلمہ ثنا بھی ہے، یہ کلمہ توحید بھی ہے۔ بندہ سمجھ کر کے ذکر کے کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے ثمرات بہت عظیم ہیں، اس کے برکات بہت عظیم ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن شرک میں ملوث اور گرفتار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زبان سے ذکر تو کر رہے ہیں لیکن معنی معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر زبان سے ادا تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور ان کے دل میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ذکر کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کتاب اور سنت میں اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے بھی یاد رکھتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، منافقین نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی یاد رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَّرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اسے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي،
جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہو تو 2 ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر میں اس کے قریب ہوتا ہوں. چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں اس کی طرف. تو ذکر کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے. ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہ گھڑی جانتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. لوگوں نے ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ کس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے؟ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن کے وعدے کے مطابق میں جانتا ہوں کیونکہ اللہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا. یعنی بندہ جس وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو گیا اس گھڑی اس وقت اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. تو یہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے عظیم فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے اللہ کو یاد کرنے کا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک نیکیوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ نیکی کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ, اللہ کے ہاں نیکیوں میں سب سے محبوب نیکی یہ ہے ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ, تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو. موت کے وقت آدمی کی زبان سے ذکر کے کلمات ادا ہوں, یہ سب سے بہترین عمل ہو. یہ کسے نصیب ہوگا؟ موت کے وقت اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کو یاد کرنا کسے نصیب ہوگا؟ جو عام حالات میں, جو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اسے یاد رکھتا ہے. تو جو ذکر کو اپنی عادت بنا لیں, جو ذکر کو اپنی پہچان بنا لیں, جو چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھتا ہوں تو موت کے وقت اسے اللہ کو یاد کرنا نصیب ہوگا. تو فرمایا سب سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ نیکی یہ ہے تم اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم, اے میرے ساتھیوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے؟ بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم, تمہارے بادشاہ کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے یہ. وارفعها فی درجاتکم, اور جنت میں تمہارے درجات کو سب سے بلند کر دینے والا عمل ہے. مزید آپ نے فرمایا میں جس عمل کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. بلکہ آپ نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ, یہ اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو, وہ تمہاری گردن اڑائے اور تم اس کی گردن اڑاؤ. یعنی وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نیکیوں میں سب سے افضل بھی ہے, بادشاہ کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے, جنت میں تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا بھی ہے, اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فرمایا ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, یہ تمہارے اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ نیکی. بندوں پر پروردگار کے احسانات بے شمار ہیں. ایک مسلمان اللہ کے ذکر سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ نماز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ذکر سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ذکر کا ایک عظیم فائدہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه او كما قال، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ گویا ذاکر اللہ کو یاد کرنے والا یہ زندہ انسان ہے، اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ مردہ ہے۔ وہ آپ اندازہ لگائیں ہماری روحانی زندگی کے لیے اللہ کا ذکر کس قدر اہم ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں، تجھے اپنے دل و دماغ میں بسا سکیں، زبان سے تیرا ذکر کر سکیں، اور اعضاء اور جوارح کو بھی تیری اطاعت اور بندگی میں مشغول رکھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کا ذکر یہ ہمارے دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ آج لوگ اطمینان کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں، کن کن جگہوں میں تلاش کرتے ہیں، کن کن چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر پریشان ہوں، اگر آپ کی زندگی ٹینشن بھری ہوئی ہے، اللہ کو یاد کرو، دلوں کو قرار نصیب ہوگا، دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اسی بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر رب دل کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو زندہ رہے گی مچھلی؟ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ یہی حال ہے ہمارے دلوں کا، ہم اگر اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دیں تو دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا اس مردہ دل کو لے کر کے ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ تو دلوں کو زندگی ملتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے اللہ کے ذکر کے لیے کتاب اور سنت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، باوضو ہونا شرط نہیں ہے، آپ بلا وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، آپ جس سمت بھی ہیں، جس ڈائریکشن میں بھی ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ ذکر کے لیے کوئی وقت متعین کیا گیا ہے، اس عبادت کے لیے کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان کی ہے۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتی ہے آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر آپ کو مرض نفاق سے بچاتا ہے، نفاق کی بیماری سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق جو ہیں برائے نام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اپنے آپ کو منافقین کی فہرست سے نکال کر کے اہل ایمان کی فہرست میں شامل کر لیں گے، ورنہ پھر آپ منافقین کی فہرست میں رہیں گے۔ آپ من اکثر ذکر اللہ فقد بریء من النفاق، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ نفاق سے آزاد ہو گیا۔ نفاق ایک خطرناک اور ایک ڈینجر بیماری ہے جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، نفاق سے آزاد ہو جاؤ گے۔ مزید اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔
ہم لوگ جیسے میں نے کہا اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی حلاوت سے ہم لوگ محروم ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے ذکر میں ایک روحانیت پیدا ہو، ہماری عبادتوں میں روحانیت پیدا ہو، اس مقصد کے لیے، اس لیے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں نا میننگ لیس عبادتیں ہو گئی ہیں، ان میننگ لیس عبادتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میننگ فل عبادت بنانا ہے۔ صرف زبان سے چند کلمات کو آپ نے دہرا لیا اور سمجھ بیٹھے کہ ہم عبادت میں ہیں، ممکن ہے ثواب مل جائے لیکن اس کے اثرات آپ کی زندگیوں میں نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے ہماری اس مسجد فرقان میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے ہر جمعہ عشاء کے بعد، وہ ہے فقہ الادعیۃ والاذکار۔ جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں، اس کا معنی جانیں۔ ایک تو ذکر کی اہمیت، فضیلت، اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لائیں گی۔ یہ سلسلہ تھوڑا طویل رہے گا تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہر جمعہ، یہ عشاء کے بعد رہے گا، آپ اس میں شریک ہو کر کے مستفید ہوں۔ خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام رہے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، ہمارے درمیان 2 بھائی سرے سے آئے ہوئے ہیں مسجد کی توسیع کے لیے۔ مسجد قباء سرے کی مسجد ہے، فوٹوز بھی ان کے پاس ہیں، غالباً رہیں گے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے لگ بھگ 29 لاکھ کا ہے، 29 لاکھ کا۔ یقیناً اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔